السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آپ سب کو آپ کی بہن آپ کی ہوسٹ سدرامین کی جانب سے ایک مرتبہ پھر چینل حق کی دعوت پر خوش آمدید۔ ناظرین، بلا شبہ اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، اتنا ہی ابھرے گا جتنا کہ دبا دیں گے۔ یہ الفاظ میرے نہیں بلکہ پوجا بہن کے ہیں، جس نے سناتن دھرم کو چھوڑ کر اسلام قبول کر لیا ہے۔ تو آئیے وقت ضائع کیے بغیر بڑھتے ہیں اس بہن کی سٹوری کی جانب، مگر پہلے آپ سے درخواست کہ اگر ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز پہلے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے کہ آپ کو ویڈیو کیسی لگی۔ تو آئیے بڑھتے ہیں پوجا بہن کی ویڈیو کی جانب۔ اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، جتنا ہی دباؤ گے اتنا ہی ابھرے گا۔ اسلام زمانے میں دبنے کو نہیں آیا، تاریخ میں یہ مضمون ہم تم کو دکھا دیں گے۔ اللہ سے مدعو و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد۔ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو ساری کائنات کا خالق المالک ہے۔ درود سلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو ساری امت کے لیے رحمت العالمین بنا کے بھیجے گئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام تبسم فاطمہ ہے، میرا آفیشیل نام پوجا سنگھ ہے۔ میرا جنم ایک ہندو جاٹ فیملی میں ہوا تھا۔ میں میرٹھ اتر پردیش کی رہنے والی ہوں۔ میری اسکولنگ وارانسی اتر پردیش سے ہوئی۔ اس کے بعد میں نے بی ٹیک سول انجینئرنگ IIT لکھنؤ اتر پردیش سے کیا۔ اس کے بعد میں نے M Tech کیا ان ٹرانسپورٹیشن انجینئرنگ۔ سو آئی ایم اوور آل ٹرانسپورٹیشن انجینئر۔ الحمدللہ میں نے اس سال جنوری میں اسلام قبول کیا۔ ابھی کچھ دنوں پہلے ہی میرے ایم ٹیک کا کورس کمپلیشن ہوا۔ اس کے بعد میں ڈائریکٹلی حیدرآباد چلی آئی۔ الحمدللہ کم ٹوورڈ سکسیس کے ذریعے میں نے آفیشیلی 29 جون 2018 کو کلمہ پڑھا اور آفیشیلی فائنلی اب میں لیگلی طور پہ مسلمان ہوں، اور یہ کہتے ہوئے مجھے بہت ہی فخر ہو رہا ہے۔ میری فیملی کچھ خاص دھارمک نہیں ہے، بٹ وہ زیادہ طور پہ فیوچر اور کریئر اورینٹڈ ہے۔ دنیا، سوسائٹی، ان سب سے ان کو زیادہ مطلب ہے۔ میرا اسٹیٹمنٹ اوور آل ہو چکا ہے، بٹ وہ پیچھے سے بیک گراؤنڈ میں ابھی بھی تھوڑی کوشش کر رہے ہیں کہ میرے کو منائیں، ایموشنل کریں، کچھ بھی کریں، بٹ الحمدللہ آئی ایم ٹرائنگ مائی لیول بیسٹ کہ آئی ڈو ناٹ سکم ٹو آل دیز تھنگس۔ میری فیملی کا جیسے کسی بھی ناردرن انڈین فیملی کا جیسے بلیف ہوتا ہے کہ ہم مسلمانوں اور اسلام کے بارے میں وہ کچھ خاصی اچھی سوچ نہیں رکھتے۔ میں نے کافی بار ان کے سامنے ہنٹ کرنے کی کوشش کری، اسلام کے بارے میں بات کرنے کی، ہم مسلمانوں کے بارے میں بات کرنے کی کوشش جب بھی کری تو مجھے بہت ہی نیگیٹو رسپانس ملا۔ اسلام سے پہلے اسلام میری زندگی میں تب آیا جب میری لائف کا سب سے ڈارکسٹ فیز چل رہا تھا۔ میں نے آلموسٹ امید چھوڑ ہی دی تھی کہ آئی کوڈ ایون سروائیو، بٹ سبحان اللہ، الحمدللہ اللہ نے مجھے بھٹکا ہوا پایا اور مجھے اسلام کی توفیق عطا فرمائی۔ اینڈ ہی فاؤنڈ می لاسٹ اینڈ گائیڈڈ می۔ اسلام سے پہلے فرسٹ آف آل آئی لائک ٹو ٹیل یو آل کہ میرے کو اسلام میں کیا پسند آیا۔ آخرت کا کانسیپٹ از دا تھنگ جس نے مجھے اسلام کی طرف سب سے زیادہ کھینچا۔ دنیا کی چکا چوند میں انسان ایسے مطلب بنا یہ سوچے کہ اسے کبھی جا کے کہیں آنسریبل ہونا ہے، اللہ تعالیٰ ہمارے کو سرسوں کے دانے جتنا بھی ہم نے جو اچھا یا برا کام کیا ہے اس کو ہمیں جا کے وہ بتائے گا کہ تم نے یہ کام کیا ہے، بنا یہ سوچے بے لگام ہو کے، بے دھڑک ہو کے وہ فساد اس دنیا میں کیے جا رہا ہے۔ اسلام سے پہلے جب میں پیچھے مڑ کے اپنی زندگی دیکھتی ہوں تو مجھے محسوس ہوتا ہے کہ اس دنیا کے دور میں بھاگتے بھاگتے کبھی سوچا نہیں تھا کہ زندگی کا اصل مقصد کیا ہے۔ زندگی کا پہلا سبب ہے کہ اللہ کو پہچانو۔ روپے پیسے سے پہلے اللہ کو پہچانو، تجارت سے پہلے اللہ کو پہچانو، حکومت سے پہلے اللہ کو پہچانو۔ کون ہے جس نے یہ سب کچھ بنایا؟ اس کا جواب بھی اللہ ہمیں دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اس نے ہمیں اس لیے بنایا کہ وہ دیکھنا چاہتا ہے کہ ہم میں سے خوبصورت عمل کون کرتا ہے۔ اللہ کہتا ہے میں نے زمین کو بہت خوبصورت بنایا تاکہ میں دیکھوں کہ یہاں ادھر ادھر کون بھٹکتا ہے اور میری طرف کون آتا ہے، اس پر کون جان لگاتا ہے، مجھے کون راضی کرتا ہے۔ بڑے سے بڑی ڈگری لے لو لیکن اگر آپ نے اللہ کو راضی نہیں کیا تو آپ سے بڑا لوزر نہیں۔ اللہ کہتا ہے کہ یہ دنیا صرف ایک امتحان ہے، یہاں زندگی کبھی پرفیکٹ نہیں ہو سکتی کیونکہ اسے کبھی آئیڈیل بنایا ہی نہیں گیا۔ یہ چھوڑ جانے والی جگہ ہے، مٹ جانے والا مقام ہے۔ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت
اس دنیا سے جی ہٹا کر اگر صرف آخرت کا خیال اپنے دماغ میں رکھتے ہوئے ہر ایک کام کریں تو یہ دنیا جو اس چکا چوند میں اندھی ہو کے بھاگتی جا رہی ہے بنا کوئی ایم سوچے، صرف دنیا میں اپنا نام کمانا ہے، اینی ہاؤ کمانا ہے، سوچنا ہی نہیں ہے کہ اگلے انسان کا آپ کے کسی بھی کیے ہوئے کام سے کیا اس پہ افیکٹ ہوگا۔ اللہ کہتا ہے کوئی تیرے رب کے سوا بنانے والا، پھر کیوں مجھے چھوڑ کے اوروں کے پاس چلے جاتے ہو؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ پہلے ہمیں خبر دیتا ہے، پھر سوال کرتا ہے اور پھر دعویٰ کرتا ہے۔ پہلے وہ ہمیں خبر دیتا ہے کہ یہ ساری دنیا، ساری کائنات اس نے بنائی، پھر سوال کرتا ہے کس نے بنایا، پھر دعویٰ کرتا ہے میرے سوا کون کر سکتا ہے، میں ہی تو ہوں جس نے یہ سب کچھ بنایا، ساتوں آسمان بنائے، سورج کو روشنی دی، دن کے بعد رات لائی، بادلوں سے پانی برسایا، ہے کوئی اور جو یہ سب کر سکے؟ کیسا ہے اللہ؟ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، لہو ما فی السماواتی و ما فی الارض، زمین آسمان کی بادشاہت رکھتا ہے اللہ۔ انسان بھول جاتا ہے کہ ایک دن ہمیں واپس لوٹ کے اللہ کے پاس جانا ہے، جس نے یہ ہمیں زندگی امانت کے طور پہ، میں ایمفسائز کروں گی یہ ورڈ امانت، اس نے ہمیں یہ زندگی امانت کے طور پہ دے کے بھیجی ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، وی belong to Allah and to him we shall return۔ دنیا میں جو آدھی اسلاموفوبیا بڑھتا جا رہا ہے، اس کو دور کرنے کے لیے، اس کو دور کر کے اللہ کی بتائی راہ پہ سے ہر کسی کو واقف کرانا ہم سبھی مسلمانوں کا فرض ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اسلام دے کے، مسلمان بنا کے ہم کو بہت بڑی نعمت عطا فرمائی ہے، لیکن جیسے جیسے آپ کا عہدہ بڑھتا ہے ویسے ویسے آپ کی ذمہ داری بھی بڑھتی ہے۔ اسلام جو کہ موسٹ مس انٹرپریٹڈ ریلیجن بن چکا ہے اس پوری ورلڈ میں، لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اسلام ایگزیکٹلی ہے کیا۔ مسلمان کا نام سنتے ہی وہ اس طرح سے خوف کھاتے ہیں جیسے کہ ریلیٹ کرنا ترنت ان کو ٹیررسٹ ہے کچھ۔ جیسے میں جب کالج میں تھی تو میرے کچھ دوستوں کو پتہ چلا کہ میں نے اسلام قبول کر لیا، تو وہ مجھ سے کہتے تھے کہ اسلام میں ہی کیوں جانا ہے، اتنی مسلم کنٹریز تم دیکھو، ساری مسلم کنٹریز جو ہیں ان کا حال دیکھو کیا ہے، تمہیں کوئی فالو ہی کرنا ہے، تمہیں کچھ زیادہ ہی پیس چاہیے تو تم جینزم کی طرف جاؤ، بدھزم کی طرف جاؤ، اور بھی باقی دھرم ہے ان کو پڑھو۔ لیکن انہیں یہ نہیں پتا کہ اسلام صرف ایک مذہب ہی نہیں ہے، اسلام ایک جینے کا طریقہ ہے جو آپ کے اس دنیا میں بھی آپ کی زندگی پکی کرتا ہے، اور آخرت میں تو اللہ تعالیٰ نے آپ سے وعدہ کیا ہے کہ وہ آپ کو ایک بہت ہی اچھا عہدہ دے گا اگر آپ نے اسلام پہ چل کر اپنی زندگی بتائی۔ اسلام جس کا مطلب ہے سبمیشن ٹو گاڈ، اور اس بات کو ہمیں صحیح مطلب سے سمجھ کے اوروں کو بھی سمجھانا ہے۔ اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، جتنا ہی دباؤ گے اتنا ہی ابھرے گا، اسلام زمانے میں دبنے کو نہیں آیا، تاریخ میں یہ مضمون ہم تم کو دکھا دیں گے۔ اللہ سے بڑا کچھ بھی نہیں، اللہ سے بڑا کچھ نہیں، نہ کوئی رشتہ، نہ کوئی دولت، نہ کوئی دنیا۔ اللہ تو ہمیں ہماری ماں سے بھی 70 گنا زیادہ پیار کرتا ہے۔ جیسے ہماری ماں کی طرف ہماری ذمہ داریاں ہوتی ہیں، اس سے بھی بڑی ذمہ داری اللہ تعالیٰ کی طرف ہے ہماری، جس نے ہمیں بنایا ہے۔ اس ذمہ داری کو ہم اس کے بتائے ہوئے راستے پر چل کے ہی پورا کر سکتے ہیں۔ جب ایک مشین تک بنا یوزر مینول کے نہیں آتی تو پھر ہم انسان جیسی مخلوق کو بنا کر اللہ کیسے بھٹکنے کو یوں چھوڑ سکتا ہے؟ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید ہم پر نازل کی کہ ہمیں سمجھا سکے کہ اس دنیا میں آنے کا ہمارا اصل مقصد کیا ہے۔ اپنے نبی کی سنت کو فالو کرتے ہوئے یہ زندگی گزاریں گے تو اللہ بھی ہم سے راضی ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اے نبی آپ فرما دیجئے اگر تم اللہ کو دوست رکھتے ہو تو تم میری پیروی کرو تو اللہ تم کو دوست رکھے گا اور تمہارے گناہ معاف کر دے گا، اور اللہ بڑا بخشنے والا ہے اور بڑا رحم دل والا ہے۔ اب وقت آ گیا ہے کہ اب ہم سبھی مسلمانوں کو دنیا کو یہ بتانے کے بجائے کہ ہم مسلمان ہیں، انہیں ہم صحیح طور پہ دکھائیں کہ ہم مسلمان ہیں۔ میں کم ٹورڈ سکسیس اور ڈی جی ایس کی بہت بہت شکر گزار ہوں جنہوں نے میری بہت 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 مدد کی۔ مطلب اس سے پہلے یہاں آنے سے پہلے میں جانتی ہی نہیں تھی کہ مسلمانوں میں اتنی ایکتا بھی ہوتی ہے۔ مطلب وہاں پہ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ آپ کو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ چھوڑ دیں گے، انہیں مطلب نہیں۔ یہاں پہ لوگ انجان جن سے آپ کا کوئی رشتہ نہیں، صرف ایک کلمہ ہے جو ہمارا آپس میں رشتہ ہے۔ بلڈ ریلیشن سے بھی بڑا رشتہ ایک کلمہ کا رشتہ ہے جو آپ نے پڑھ لیا تو اس کے بعد آپ ایک دوسرے کے لیے اکاؤنٹیبل ہو گئے۔ میں اپنی باتیں شاعری کے ساتھ ختم کرنا چاہوں گی۔ جہاں میں ہے عبرت کے ہر سو نمونے، مگر تجھ کو اندھا کیا رنگ و بو نے، کبھی غور سے بھی یہ دیکھا ہے تو نے، جو معمور تھے وہ محل اب ہے سونے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جہاں ہے تماشا نہیں ہے۔
مٹے نامیوں کے نشاں کیسے کیسے، ملے خاک میں اہل شاہ کیسے کیسے، ہوئے نامور بے نشاں کیسے کیسے، زمیں کھا گئی آسماں کیسے کیسے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جاں ہے تماشا نہیں ہے۔ اجل ہی نہ چھوڑا نہ کسرا نہ دھارا، اسی سے سکندر بھی فاتح بھی ہارا، ہر ایک لے کے کیا نہ حسرت سے دھارا، پڑا رہ گیا سب یوں ہی ٹھاٹ سارا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جاں ہے تماشا نہیں ہے۔ تجھے پہلے بچپن میں جو برسوں کھلایا، جوانی نے پھر تجھ کو مجنوں بنایا، بڑھاپے نے پھر آ کے کیا کیا ستایا، اجل تیرا کر دے گی بالکل صفایا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جاں ہے تماشا نہیں ہے۔ یہی تجھ کو دھن ہے رہوں سب سے اعلیٰ، وہ زینت نرالی وہ فیشن نرالا، جیا کرتے ہیں کیا یوں ہی مرنے والے، تجھے حسن ظاہر نے دھوکے میں ڈالا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جاں ہے تماشا نہیں ہے۔ واخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔